مولانا صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آئندہ انتخابات میں سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے بشمول پاکستان تحریک انصاف؟ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ مناسب ہوگا؟ دیکھیے، ویسے تو اصولی طور پر جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں اصول تو یہی ہے، لیکن ممکن ہے میری رائے کو لوگ کوئی ذرا انتہا پسندانہ رائے سمجھے۔ میں پارٹیوں کو اس کے ایجنڈے کے تناظر میں دیکھا کرتا ہوں جی۔ پی ٹی آئی جس ایجنڈے پہ ملک کے اندر انسٹال کی گئی ہے اور جس طرح ان کو یہاں پر، وہ پاکستانی ایجنڈا نہیں ہے جی۔ ایسی پارٹیاں ملک میں نہیں ہونی چاہیے جی۔ اچھا، اب میں جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت واضح ہوں گے جو میرے خواہش کے خلاف ہوں گے، لیکن میں اپنی رائے آپ کو کھل کر دے رہا ہوں جی۔ یہ آپ نے میرے سامنے کوئی نئی بات نہیں کی، تقریباً 14-15 سال سے کچھ باتیں آپ نجی طور پہ پرائیویٹلی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور شروع میں آپ کی بات جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ میں کہا مولانا صاحب پتہ نہیں یہ کہاں سے بات لے کے آ رہے ہیں، لیکن جو باتیں آج سے 10-15 سال پہلے آپ نجی محفل میں کرتے تھے، بند کمرے میں، اور سیاسی اجتماع میں نہیں کرتے تھے، اب وہ باتیں جو ہیں وہ بہت سے جو طاقتور لوگ ہیں وہ پبلکلی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں۔ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے یہ جو آپ نے کہا انسٹال کیا جا رہا ہے؟ تو ایک دفعہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اہم لوگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو آفر کی تھی کہ اگر آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں تو آپ کو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ تو کچھ تھوڑی سی آج آپ تھوڑی سی جو راز ہیں ان کو سامنے بھی تو لے کے آئے نا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک حوالہ دوں گا۔ سن 1997 کا جب ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایلومینیٹ، اس کا نام لے کر کہتا ہے جی، اور پھر اس کے بعد اسی زمانے کی جب صاحبزادہ یعقوب خان مرحوم وزیر خارجہ تھے، تو اس وقت واشنگٹن کی ایک میٹنگ کہ جس میں ہنری کیسنجر انہیں کہتا ہے کہ لک آفٹر یور بوائے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہو از یور بوائے، تو اس نے کہا عمران خان جی، اور اس میں گولڈ سمتھ موجود تھا اس میٹنگ کے اندر جی۔ پھر مصر کے ایک اخبار نے غالباً اس کا اخبار کا نام الیوم ہے، اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں ایک بدے کو انسٹال کیا جا رہا ہے یہودی لابی کی طرف سے اور صہیونی لابی کی طرف سے۔ جو پھر اس زمانے میں نوائے وقت نے ایک 2 کالمی سرخی لگائی تھی، چھوٹی سرخی تھی، لیکن اس میں نے کہا تھا کہ 2020 تک اسرائیل نے جنوب ایشیا میں اپنا نیٹ ورک مکمل کرنے کا پلان بنا لیا ہے، اور اس کے لیے ایک کرکٹر عمران خان کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ میں نے جو بات کی ہے وہ بات کی ہے 2011 میں، بہت پیچھے، میں بہت پیچھے ہوں ان لوگوں کے، اور یہ چیزیں بہت پہلے تھی، شاید میری معلومات میں بھی نہیں تھی اس وقت یہ ساری صورت ہے۔ کیا آپ سے رابطہ 2011 میں ہوا تھا؟ جی، آپ سے رابطہ 2011 میں ہوا تھا؟ نہیں حضرت، میں رابطے کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، جنہوں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو ہاں نہیں، وہ 2013 میں ہوا۔ وہ 2013 میں جب ایک وفد میرے پاس آیا، میں ان کے نام اس لیے نہیں لوں گا کہ وہ چونکہ مجھے ذرا محفوظ ملے تھے تو اب ضرور مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کئی باتیں کہیں جی۔ نمبر 1 یہ کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور ان مذہب کی گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ اور مناسب بندہ نہیں ہے جی۔ اس لیے ہم نے صوبے کی حکومت ان کے حوالے کی ہے، اور صوبے میں نئی فضا پیدا کرنا، مذہب سے دوری، مذہب سے بیزاری، نوجوان نسل، اس پر این جی اوز کے ذریعے سے ہم نے 15 سال محنت کی ہے، اور دنیا کی معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمیں پیسہ ملے گا تو انہی کی پالیسیوں کے تحت ملے گا، لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس کو کیوں اتنا سنگین لے رہے ہیں جی۔ پھر آخر میں مجھے دھمکی دی کہ پیسہ آئے گا، بہت بڑا پیسہ آئے گا، گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچے گا، آپ کی مسجد تک پہنچے گا، مولوی صاحب تک پہنچے گا، خطیب تک پہنچے گا، امام تک پہنچے گا، اور تم تنہا رہ جاؤ گے، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلے کیا کرو۔ مجھے نصیحت کر رہے تھے جی۔ اب میں تنہا ہوں، میرے پاس نہ مولوی ہے، نہ میرے پاس مسجد ہے، نہ میرے پاس مدرسہ ہے، لیکن حقائق تو سامنے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے ساتھ براہ راست ہو چکی ہیں، اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح ہمارا نوجوان، ہمارا ایک مسلمان بھائی
پاکستانی محب وطن کس طرح ان کی چپٹی باتوں سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہے. لیکن ایک سوال ہے نا کہ عمران خان نے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہ اپنی ہر تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتا ہے. اس کی اہلیہ محترمہ جو ہے وہ ویسا ہی پردہ کرتی ہے جیسا آپ کے گھر کی خواتین کرتی ہیں. تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے. حضرت یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا ڈسکس نہ کریں تو اچھا ہے. اچھا, کسی کے گھر میں جا کے جھانکنا، کسی کے گھر میں جا کر اس کے تعلقات بنانا، کسی کے گھر میں جا کر اس کی بیوی جو ہے اسے طلاق دلوا کر اپنی بیوی بنا لینا، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارے اخلاقیات ہیں. اور کیا اس پر بحث کروں؟ مجھے میری شرافت اجازت نہیں دی تھی کہ میں اس پہلو پر اس کو ڈسکس کروں. جی